لیکن برادران اہل سنت کے یہاں جو ہے یہ قربانی واجب مانی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں واجب ان لوگوں پہ ہے جو حج کو گئے ہوئے ہیں، جو منی کے میدان میں ہیں، ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اور ہم لوگ جو منی سے باہر ہیں، یہاں پہ ہیں، تو ہم لوگوں پہ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ عام طور پہ جو قربانی کے مسائل میں یہ رہتا ہے کہ کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، عیبی نہ ہو، یہ سب مسائل ان کے لیے ہے جو حج پہ گئے ہوئے ہیں، جو وہاں واجب قربانی دے رہے ہیں، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جانور جو ذبح کر رہے ہیں وہ عیب دار نہ ہو۔ باقی ہم لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھو کہ عیبی نہ ہو اور لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، دانت کتنے ہوں، یہ سب نہیں دیکھنا ہے۔ اگر دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے چکر میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مارے پھر رہے ہیں، مل ہی نہیں رہا، یہاں دوڑ رہے ہیں وہاں دوڑ رہے ہیں۔ یہ سنت ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ دیکھی نہیں جاتی، اور جو معاشرے میں رائج ہو جائے اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھنا ہمیں اپنے مال پہ ہے، اپنی نیت پہ ہے، وہ ہم اپنی مال نہ اپنی نیت دیکھتے ہی نہیں۔ ہم تو معاشرے کے چکر میں پڑے ہیں کہ اگر ہم چھوٹا بکرا لائے تو محلے والے کیا کہیں گے۔ ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم 15,000 کا لائے تو وہ 55,000 کا لا رہے ہیں تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، بچے ناراض ہو جائیں گے۔ دیکھنا تو یہاں تھا کہ ہماری نیت کیا ہے لانے کی۔ ہماری نیت دکھلانا ہے، تعریف لینا ہے، تو یہ چاہے 5 لاکھ کا بھی کر دو بیکار ہی رہے گا۔ اور اگر آپ کی نیت خدا کے لیے ہے، قربتاً اللہ ہے، تو یہ 5,000 کا بھی لنگڑا لولا لے آؤ گے تو خدا کے یہاں وہ قابل قبول ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا کی پہلی قربانی حابیل و قابیل نے کی تھی، آدم کے دونوں بیٹے حابیل و قابیل۔ ایک کی نیت اچھی تھی کہ جو کچھ ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے، خدا کے لیے دینا ہے تو اچھا مال دیتے ہیں، اور ایک کی نیت یہ تھی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہماری کمائی ہے، محنت ہے، مزدوری ہے، اللہ کے ہاں دینا ہی ہے تو کوئی ایسی چیز دے دے جیسے ہم گھٹیا مال صدقہ و خیرات میں غریب کو دیتے ہیں۔ دونوں نے پہلی مرتبہ جو قربانی ہوئی وہ حابیل و قابیل کی۔ ایک کے دل میں یہ نیت تھی کہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، اس نے اگر قربانی مانگی ہے تو دے دو اسی کا، پھر وہ دے گا۔ اس نے خلوص دکھلایا، نیت اچھی رکھی، اللہ کے لیے کیا، اس کی یہ پروردگار نے قبول کر لی۔ اور وہ جو سوچ رہا تھا بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، ایک ایک پائی بٹور کے رکھنا پڑتا ہے، کنجوسی سے کام لینا پڑتا ہے، اور اللہ نے مانگا ہے تو بس تھوڑا سا دے دیں۔ جیسے قارون نے کیا تھا کہ جب جناب موسیٰ نے جب کہا زکوٰۃ نکالو تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نبی ہیں کہہ رہے ہیں تو نکالیں گے، اور جب اس نے زکوٰۃ نکالی تو معلوم ہوا کہ خزانے کا ٹیلا لگ گیا، انبار لگ گیا۔ اب اس نے سوچا اتنا دے دیں گے تو بچے گا کیا، اتنا تو گھاٹا ہو جائے گا۔ اس نے کچھ پیسہ ایک عورت کے اوپر خرچ کیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، موسیٰ کو بدنام کر دو، اور اس نے زکوٰۃ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس کے سامنے خزانوں کا ٹیلا بن گیا، زکوٰۃ جو نکلی، اس نے سوچا اتنا گھاٹا ہو جائے گا، اس نے نہیں دیا، تھوڑا سا پیسہ لگا کے موسیٰ کو بدنام کرا دیا کہ اب یہ ہم سے کبھی نہیں کہیں گے زکوٰۃ نکالو، خمس نکالو، اب یہ کبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے۔ اتنا معاشرے میں انہیں بدنام کر دو کہ یہ بول ہی نہ پائیں، نہ خطبے میں بول پائیں، نہ مجلس میں بول پائیں، نہ ملنے جلنے پہ بول پائیں، کچھ نہیں، اتنا بدنام کر دو۔ وہی کام جو قارون نے کیا۔ اللہ نے عذاب یہ دیا کہ میں خزانے کے قارون زمین میں دھس گیا۔ کیا کام آیا؟ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی قارون کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ دینا ایک پائی نہیں ہے لیکن بدنام کرنے کے لیے، لیکن جو اللہ والوں کے پیچھے پڑتا ہے پھر اللہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ قوم زکوٰۃ کے نام پہ، صدقہ خیرات کے نام پہ، امداد کے نام پہ
اگر تمہیں پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ تمہیں پریشانی میں ڈال دے گا۔ تو جو چیز ہمیں عید قربان میں دیکھنی چاہیے وہ اپنی نیت اور اپنا مال دیکھنا چاہیے۔ اگر نیت اچھی ہے اور حلال پیسے سے ہے تو اللہ قبول کر لے گا۔ یہ 2000 کا بھی لے آؤ تو بھی چلے گا۔ آپ کے پاس 1000 نہیں ہے، حصے والی قربانی میں شامل ہو جاؤ۔ بہت سے ایسے ادارے بمبئی میں کام کر رہے ہیں جو حصے والی قربانی کو انجام دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ فکس کر دیتے ہیں 2000 دو، 1500 2000 دو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آپ جو کچھ دینا چاہیں 5 روپیہ بھی دیں گے تو چلے گا، آپ شامل ہو جائیں۔ تو اگر اللہ نے نہیں دیا ہے تو اس میں شامل ہوں، کریں، جذبہ دکھلائیں۔ آپ کا جذبہ اگر اچھا ہے، نیک ہے، تو یہ آپ کا 5 روپیہ 1 روپیہ حصے میں لگا جو قربانی میں، یہ بھی قبول ہے۔ اور آپ 5 لاکھ کا بھی لے آئیں، نیت ہی اچھی نہ ہو تو وہ بھی بیکار ہو جائے گا۔ اور اپنے مال کو دیکھنا ہے، جس مال سے ہم لا رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے۔ حج پہ جانے والوں کی کثرت ہے لیکن سب کے حج قبول نہیں ہوتے۔ حدیث میں آیا ہے انہی لوگوں کے حج قبول ہوتے ہیں جو مال حلال سے حج کر رہے ہیں۔ یہ رشوت، یہ چوری، یہ ڈاکہ زنی، یہ حقوق کی پامالی، رشتہ داروں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بھائیوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، اولاد کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بیوی کا حق مار کے بیٹھے ہیں، شوہر کا حق مار کے بیٹھے ہیں اور حاجی صاحب بننے کے لیے گئے ہیں۔ ایسے اللہ کی نگاہ میں حاجی صاحب نہیں ہوں گے۔ یہ جس پیسے سے آپ گئے ہیں اگر یہ حلال ہے، سب کا حق ادا ہے، تب تو آپ حاجی صاحب ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اور اگر حق مارے بیٹھے ہیں، یہاں آپ کے ورکر پریشان ہیں، سیلری ملی نہیں رہے اور آپ حج پہ گئے ہیں، انہیں رلا رہے ہیں اور وہاں رو رہے ہیں جا کے، یہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔